تو اتنے یہ لوگ کمزور ہیں. تو اس حالت میں معاویہ کی مخالفت میں، کیونکہ معاویہ کیا ہے، معاویہ عائشہ کے خاندان سے نہیں ہے، اور معاویہ جو ہے خلافت کو اپنے خاندان میں بنی امیہ میں موروثی بنانے کے فکر میں ہے. اس نے پلاننگ کیا ہوا، یزید میرے بعد یزید ہے، اس کے بعد اس کا پوتا ہوگا. عائشہ یہ نہیں چاہتی، عائشہ چاہتی ہے کہ خلافت دوبارہ ابو بکر کے خاندان میں آ جائے. تو اس زمانے میں عائشہ نے معاویہ کی مخالفت میں کہ دیکھیں معاویہ کتنے اچھے لوگوں کو گالی دیتا ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے تھے ویسے تھے، اس وقت اس نے روایت نقل کی. سمجھ میں آئی نا وہ؟ جیسے ہم لوگ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، تو سیاہ ستہ کی حدیث کو اہل سنت والجماعت سب سے معتبر کتاب مانتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. تو اس میں اہل بیت کے بارے میں سب سے زیادہ حدیث جو روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. جیسے وہ والی حدیث میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی سنی تھی، اور بھی کچھ لوگوں سے سنی ہے جیسے عالموں سے. میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتنا کتاب دیکھنے کا وقت ملتا نہیں، مگر جب بھی مجھے کوئی حوالہ ملتا ہے نا، میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں. تو جیسے کنفرمیشن ہو جاتا ہے نا، تو اس طریقے سے میں اس چیز کو، کسی بھی چیز کو کنفرمیشن کر لیتا ہوں کہ ہاں یہ اگر صحیح ہے تو مجھے اس چیز کو ماننا ہے. صحیح. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں میں نے شاید آصف رضوی صاحب سے بات کی تھی، سوری بات نہیں کی تھی، میں نے ان کی تقریر میں سنا تھا. وہ شاید ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی، اس کے کئی جواب ہیں. اس کے دیکھیں سورہ تحریم پڑھیں نا، سورہ تحریم میں اس میں جو آیات نازل ہوئے ہیں، اسی سورہ تحریم میں جو میرے مناظرات ہیں، میرے سوال جواب ہیں، اسی چینل پہ آپ سن لیں، وہ اس میں آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا. یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر ہے 544، کتاب الجہاد والسیر. اس میں یہ دیکھیں، یہ باب ہے پورا، ایک باب ہے ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کرتا ہے فاجر انسان کے ذریعے. اچھا، اس میں حدیث جو ہے وہ یہی ہے، ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ اس دین کی تائید کرتا ہے رجل فاجر کے ذریعے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کے پاس ایک قاعدہ ہے. اچھا، اس حدیث فاجر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ فاجر سے مراد اس روایت میں کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ بہت ساری مختلف کتابوں میں ہے، تو میں ان باقی کتابوں کو نہیں دکھاتا آپ کو. یہ مسلم میں بھی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے شرح صحیح البخاری لابن بطال، جزء الخامس، چاپ مؤسسۃ الرشد الریاض میں. اس میں یہ حدیث لاتے ہیں ان اللہ یؤید، یہی بخاری والی حدیث، وان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اس دین کی تقویت کرتی ہے، تائید کراتی ہے کن سے؟ فاجر کے ذریعے سے. بل الفاجر یشتمل علی المسلم والکافر. فاجر سے مراد کیا ہے؟ فاجر سے مراد مسلمان بھی یا کافر. فاجر یعنی اہل فجور، فاسق، ٹھیک ہے نا، وہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو اور کافر ہو. تو یہ کہ عائشہ نے اگر کوئی احادیث نقل کی، اللہ نے اس کی زبان سے جاری کر دیا کسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کی تعریف میں، تو اس کی کوئی وہ صفائی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ لوگوں نے خود، آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ حق کی تائید فاجر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، بلکہ کافر کے ذریعے ہوتی ہے. آپ کے ایک دلیل. دوسرا دلیل یہ ہے، اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ عائشہ کے اس بات میں دیکھیں، مسند احمد ابن حنبل کی مسند، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء الاربعون، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر ہے 67، حدیث نمبر ہے 24061، عائشہ سے روایت ہے. عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے میمونہ کے گھر میں، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں عائشہ کے پاس چلے جاؤں. تو انہوں نے اجازت دی ازواج نے، تو وہ میرے گھر میں آئے. تو کس طرح آئے؟ متعمدا علی العباس وعلی رجل آخر. وہ اس حالت میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ استعانت لے رہے تھے، مدد لے رہے تھے. کس سے مدد لے رہے تھے؟ عباس سے اور ایک اور آدمی سے. وہ ان کو ہیلپ کر رہے تھے آتے ہوئے. وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ الْأَرْض، اور ان کے پیر جو تھے زمین پہ لکیر کھینچ رہے تھے. وقال عبید اللہ، قال ابن عباس، عبید اللہ راوی کہتا ہے کہ میں نے، ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ وہ دوسرا آدمی کون ہے؟ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں اس کو دو آدمی لے کے آئے، اس کے پیر زمین میں کھینچے جا رہے تھے. ایک تو عباس ہے، وہ دوسرا کون ہے جس کا نام نہیں لیا؟ اچھا، وہ اتدری من ذلك الرجل هو علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. لیکن عائشہ لا تطيب له نفسا، لیکن عائشہ کی نیت اس کے لیے صاف نہیں ہے. عائشہ کی نیت، عائشہ کا نفس اس کے لیے پاک نہیں ہے. عائشہ ان کو پسند نہیں کرتی، اس لیے ان کا نام نہیں لیا انہوں نے. اچھا، یہ حدیث
کیا ہے؟ اسناد صحیح علی شرط الشیخین، صفحہ نمبر 69 میں بخاری مسلم کی طرح حدیث ہے بریے. اچھا اب شعیب، اس کتاب کا جو محقق ہے شعیب الارناؤط اور جماعت وہابیہ کے ایک گروہ نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے جو چاپ مؤسسۃ الرسالہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 70 میں اسی جملے کے شرح میں کہتے ہیں لا تتیب له ای لعلی علی اشتہار فضلہ وخیرہ. عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اچھی بات، کوئی فضائل پھیل جائے، ان کے خیر ان کے مشہور ہو جائے. اسی لیے وہ نام نہیں لیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عباس اور ایک دوسرے آدمی لے کے آئے. دوسرا آدمی کون ہے؟ وہ علی علیہ السلام ہے. نام نہیں لیا. خود یہ وہابی شعیب الارناؤط کہتا ہے اس لیے کہ عائشہ پسند نہیں کرتی تھی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل نقل کیے جائیں. وذلک لما جرى بینہما، کیونکہ عائشہ کی لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے جمل میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ. اچھا، اس کتاب کا جو اردو ترجمہ ہے، اس کتاب کے اردو ترجمہ ہے مسند احمد میں، اس میں خیانت ہے، چوری ہے. اس کو غلط ترجمہ پیش کر کے پیش کیا گیا ہے ملاحظہ، کیونکہ جس نے ترجمہ کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو جملہ ہے بڑا سخت ہے. ابن عباس جھوٹے تو نہیں، ابن عباس تو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ عائشہ کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اگر وہ شہادت دے رہے ہیں کہ عائشہ کی نیت پاک نہیں ہے، دشمنی ہے اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے، تو یہ تو عائشہ کے لیے بہت سخت جملہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے نا، کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھے وہ منافق ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی نفاق ہے. ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر یہاں پر دیکھو یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسمة انه لا احد النبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت کی ہے، مجھے بتایا ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا سوائے مومن کے اور مجھ سے بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے. یہ تو مسلم کی حدیث ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے دوسری کتابوں میں بھی یہی ہے. ملاحظہ فرمائیے صحیح سنن ابن ماجہ میں محمد ناصر الدین البانی کی روایت کی تصریح ہے اور وہ کٹر وہابی ہے کہ انہ لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو دشمنی کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اور ملاحظہ فرمائی سنن ترمذی کی روایت، سنن ترمذی چاپ دار الفکر صدقی جمیل العطار کی تحقیق، انا کننا، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صفحہ نمبر 1062 حدیث نمبر 3737. کون سی حدیث ہے بھائی؟ میں اس کو بڑا کر دوں، زوم ان کر دوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. انا كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب علیہ السلام. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ منافق کا پہچان ہم اسی طرح کرتے تھے کہ کیا وہ علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد حدیث ہے لا يحب عليا الا منافق ولا يبغضه الا منافق، لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. علی علیہ السلام سے منافق محبت نہیں کرتا اور مؤمن بغض نہیں رکھتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور بہت سارے دوسرے جو ہیں روایات ہیں. اچھا، اور منافق کیا ہے؟ منافق کا کیا حکم ہے؟ منافق ہوتا ہی کافر ہے بھائی. منافق کافر ہوتا ہے، منافق مسلمان نہیں ہوتا، وہ ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے. سورہ منافقون میں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واللہ یعلم انک لرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. منافق آ کے شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں، یہ جھوٹ سے شہادت دے رہے ہیں. اچھا، تو عزیز، تو یہ ابن عباس کا جو فقرہ ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کافر کہتے ہیں، بھائی ہم نہیں کہتے ہیں، قرآن و سنت کہتی ہے. ابن عباس نے خود کہہ دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ بغض رکھتے تھے. اس کتاب مسند احمد کی جو حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کا اردو ترجمہ، اس میں خیانت ہے. وہ خیانت کس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں علی علیہ السلام کا بغض ہے، تو حقیقت ابن عباس کی یہ شہادت ہے کہ یہ جو ہے ایمان کے دائرے سے خارج ہے. مسند احمد ترجمہ کس کا ہے؟ مولوی محمد ظفر اقبال صاحب کا، چاپ مکتبۃ الرحمانیہ جلد نمبر 11 پاکستان میں چھپی ہے یہ کتاب، مکتبہ رحمانیہ لاہور میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پہ یہی حدیث ہے بھائی، صفحہ نمبر 16 میں. اس کے ترجمے میں دیکھیں، ترجمہ غلط کر رہا ہے یہ شخص. حضرت ابن عباس، اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کا آغاز حضرت میمونہ کے گھر میں ہوا تھا. نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے بیماری کے ایام میرے گھر میں گزارنے کی اجازت طلب کی تو سب نے اجازت دے دی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے آدمی
کے سہارے وہاں سے نکلے. بقول راوی وہ حضرت علی تھے، لیکن عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا. یہ ترجمہ غلط ہے. ترجمہ یہ نہیں کہ نام کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا. لا تطیب لها نفسا، لا تطیب له نفسا، اس کی دل اس کے لیے پاک نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ اس کا دل اس کے لیے پاک نہیں ہے، نہیں اس کے دل میں دشمنی ہے. اچھا، پھر دوبارہ احمد اسی روایت کو مسند کے دوسرے مقامات بھی صحیح سند کے ساتھ نقل کرتا ہے. یہ چاپ ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، جلد نمبر 43. وہ پہلے ہم نے جلد نمبر 40 پہ کہا تھا نا، یہ جلد نمبر 43 چاپ 2001 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 86 میں حدیث نمبر 25914 وہی حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں عائشہ لا تطیب له نفسا، اسناد صحیح علی شرط الشیخین، پھر بھی شیخین کے شرط پہ حدیث صحیح ہے. تو مختلف احادیث میں یہ مذکور ہے. اچھا، ہاں، تو عرض یہ ہے کہ عائشہ کا بغض امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہے. اب جو روایات اس نے نقل کیا نا، عائشہ کی عمر کافی لمبی تھی. عائشہ کی وفات ہے سنہ 57. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے سنہ 40 کو. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو ہر جگہ بازاروں میں گلیوں میں گالی دیا جاتا تھا ممبروں سے. بالخصوص امیر المؤمنین سید المسلمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معاویہ کے دور حکومت میں لعن طعن کیا جاتا تھا، اور ان کو سب کیا جاتا تھا، شتم کیا جاتا تھا. اور اس زمانے میں معاویہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ حکومت میرے بعد یزید کو دیا جائے. معاویہ کا یہ پلان تھی، اور اس نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینا بھی شروع کیا تھا. تو عائشہ یزید کے مخالف تھی. عائشہ چاہتی تھی کہ معاویہ کے بعد حکومت یزید کو نہ ملے، بلکہ اس کے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کو ملے. تو اس لیے کہ معاویہ کے حکومت میں اب شیعہ جو ہے ختم ہو چکے ہیں، شیعوں کو ہر جگہ قتل کیا جاتا ہے، اور حال اس حد تک پہنچی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد میں امیر المومنین علیہ السلام کو لوگ کو ممبر سے گالی دیتے تھے، اور ان کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ ان کو روک لیں. تو اتنے یہ لوگ کمزور ہیں. تو اس حالت میں معاویہ کی مخالفت میں، کیونکہ معاویہ کیا ہے، معاویہ عائشہ کے خاندان سے نہیں ہے، اور معاویہ جو ہے خلافت کو اپنے خاندان میں بنی امیہ میں موروثی بنانے کے فکر میں ہے. اس نے پلاننگ کیا ہوا، یزید میرے بعد یزید ہے، اس کے بعد اس کا پوتا ہوگا. عائشہ یہ نہیں چاہتی. عائشہ چاہتی ہے کہ خلافت دوبارہ ابو بکر کے خاندان میں آ جائے. تو اس زمانے میں عائشہ نے معاویہ کی مخالفت میں کہ دیکھ معاویہ کتنے اچھے لوگوں کو گالی دیتا ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے ویسے تھے. اس وقت اس نے روایت نقل کی. سمجھ میں آئی نا؟ وہ اس کی وجہ یہ نہیں تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ مسلمانوں کو معاویہ کے خلاف ورگلانا چاہتی تھی کہ معاویہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ اتنا فسق کر رہا ہے، اس آدمی کو گالی دے رہا ہے جس کو گالی دینا پیغمبر کو گالی دینا. اس علی علیہ السلام کو وہ گالی دیتا ہے کہ اس کو گالی دینا اس کی تو بڑی شان ہے اسلام میں. تو اس لیے وہ معاویہ کو مارنے کے لیے وہ کر رہی تھی، وہ محبت میں نہیں کر رہی تھی کہ علی علیہ السلام سے اس کو پیار ہے. اوکے، تھینک یو سر. اب مجھے اگلا کالر لینے دو. تھینک یو سر.